الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، لاک ڈاؤن میں ہم اپنے گھروں کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں، چاہے فرض نماز ہو، سنت ہو، نفل نماز ہو یا تراویح کی نماز ہو۔ ان نمازوں کو ادا کرتے وقت ہمیں ان تمام مسئلوں کا، ان تمام باتوں کا علم رکھنا ضروری ہے جن سے ہماری نماز ختم ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ ان میں سے ایک اہم چیز کا ذکر آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ویسے تو یہ مسجدوں کے اندر بھی اہتمام ہونا چاہیے، لیکن گھروں کے اندر نماز ادا کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہیں آپ کی نماز ختم نہ ہو جائے، ٹوٹ نہ جائے۔ اور وہ چیز ہے کہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یقطع صلاة المرء المسلم اذا لم يكن بین یدیہ مثل الموخرۃ الرحل، آدمی کی نماز کو ختم کر دیتی ہے، توڑ دیتی ہیں یہ تین چیزیں۔ ان میں سے پہلی چیز ہے المرأة، عورت۔ بیان کیا ہے، پوری حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ آدمی کی نماز کو توڑ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہیں اگر اس کے سامنے مثل الموخرۃ الرحل، اونٹ کے پالان کے پچھلے حصے کے برابر، اونچائی کے برابر اس کے سامنے سترہ نہ ہو، تو اس کے سامنے سے اگر گزر جائے عورت تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ والحمار، اور گدھا اس کے سامنے سے گزر جائے تو بھی اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ والکلب الاسود، اور کالا کتا اس کے سامنے سے گزر جائے تو بھی اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک حدیث میں یہ ہے مسلم ہی کے اندر، الکلب الاسود الشیطان، کہ کالا کتا شیطان کے برابر ہے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہماری نماز میں ہمارے سامنے سترہ ہونا چاہیے، چاہے دیوار ہو یا کھمبا ہو یا کوئی ایسی موٹی چیز ہو جو ایک اونٹ کے کجاوے کا جو پچھلی ڈنڈی ہوتی ہے اس کے برابر، تقریباً 1.5 فٹ کی اس کی اونچائی ہوتی ہے، اتنی کوئی چیز ہمارے سامنے لگی ہوئی ہو۔ پھر اس سترے کے آگے سے اگر عورت یا کالا کتا یا گدھا کوئی چیز گزرتی ہے تو پھر ہماری نماز صحیح رہتی ہے، خراب نہیں ہوتی ہے، ٹوٹتی نہیں ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس سلسلے میں جو صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی نماز ادا کرتے وقت اپنے سامنے سترہ نہیں لگاتا ہے اور پھر کوئی شخص اس کے سامنے سے گزر رہا ہے یا اس کے سترے اور اس کے درمیان سے گزر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے روکے، فَلْيَدْفَعُهُ، اسے وہ روکے گزرنے سے، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، اور اگر وہ باز نہ آئے رکنے سے تو پھر اس سے وہ جھگڑے، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ، کیونکہ وہ انسانی شکل میں شیطان ہے جو اس کی نماز کو کاٹنا چاہتا ہے، اس کی نماز کو توڑنا اور ختم کرنا چاہتا ہے۔ لاک ڈاؤن میں ہم اپنی گھروں پر نماز ادا کر رہے ہیں، ہمیں اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے وقت سترے کا خاص خیال رکھنا ہے، سترہ لگانا ہے ہمیں کسی نہ کسی چیز کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تین چیزوں میں سے کوئی چیز ہمارے سامنے سے گزرے، کوئی بچہ ہی گزر جائے اور ہماری نماز ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے اور ہمیں نقصان اٹھانا پڑے۔ حدیث پاک میں سترے کے تعلق سے بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ مسند بزار کے اندر اور اسی طریقے سے صحیح مسلم اور بخاری کے اندر جو حدیث موجود ہے، لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ من الاسم، اگر تمہیں سامنے والے شخص کے گزرنے کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے تمہارے اوپر، لکان ان یقف 40 خیرا، تو تم 40 سال تک وہاں پر کھڑا رہنا بہتر سمجھو گے، نمازی کے سامنے سے گزرو گے نہیں اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ گزرنا کتنا برا گناہ ہے۔ من ان یمر بین یدیہ، کہ اس کے سامنے سے میں گزروں۔ ایک حدیث میں مسند بزار کے میں یہ الفاظ ہیں 40 خریفا، کہ 40 سال تک وہ وہاں کھڑا رہنا اپنے لیے بہتر سمجھے گا، لیکن نمازی کے سامنے سے وہ اپنے آپ کو نہیں گزارے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جنگ تبوک کے اندر ایک سوال پوچھا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنے سامنے سترہ کس انداز میں لگایا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الموخرۃ، اونٹ کے پالان کے کجاوے کے پچھلے حصے کی اونچائی کے برابر آپ کا سترہ ہونا چاہیے۔ مستدرک حاکم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، اس کے اندر بیان ہے کہ لیستتر احدکم فی الصلاۃ ولو بسہم، نمازی نماز پڑھتے وقت تم میں سے ہر ایک اپنے سامنے سترہ ضرور لگائے، ولو بسہم، اگرچہ وہ تیر ہی کیوں نہ ہو، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ نے اپنی تیر ہی وہ اپنے سامنے گاڑ دی ہے اور پھر آپ اپنی نماز
ادا کر رہے ہیں۔ اگر آپ نماز ادا کر رہے ہیں، آپ کے سامنے دیوار ہے یا کوئی کھمبا ہے، تب تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر ایسے ہی صفیں ہیں آپ کے سامنے تو پھر آپ کو سترہ بہت ضروری ہے لگانا۔ اگر آپ اپنی نماز کو حفاظت کرنا چاہتے ہیں، نماز کے ثواب کو مکمل بٹورنا اور حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور گھروں میں بھی آپ اپنے بچوں کو، اپنی ماں بہنوں کو یہ بتائیں کہ نماز ادا کرتے وقت آپ کے سامنے سے نہ گزریں، ورنہ بڑا گناہ ہے اس کا، جو حدیثوں کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ لاک ڈاؤن میں نماز ادا کرتے وقت سنت اور نفل نماز، تراویح کی نماز خاص طور سے سبھی گھر والے اس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو یہاں پر آپ کو سترہ لگانا، سترے کا اہتمام کرنا، سترے کی سنت کو زندہ کرنا اور اپنی نماز کی حفاظت کرنا، یہ بے حد ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ٹوٹنے والے کاموں میں سے اس چیز کو اہمیت کے ساتھ میں بیان فرمایا ہے۔ ہم اور آپ کو اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبھی طرح کی اسلامی ویڈیوز، تقاریر، دروس اور افواہوں کا سچ دیکھنے کے لیے اقرا اسٹڈی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ کسی بھی نئی ویڈیوز کے لیے کامنٹ باکس میں اپنا سوال ٹائپ کریں۔